کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ہم جس اسلام، میں مراد نہیں آپ سارے، ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں نا، وہ اسلام امیر المومنین کو 300 کنال کے محل میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں بالکل بالکل، نہ وہ 50 گاڑیاں آگے 50 پیچھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا. ہم جس اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے اندر 36 لاکھ مربع میل کے حکمرانوں، فارق حق و باطل امام الہدا. جب وہ فتح بیت المقدس کے لیے چلے مدینہ منورہ سے تو ایک ہی سواری ہو تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے، اور ساتھ ایک اپنا غلام لے لیا. غلام کو فرمایا میں دوسری سواری تو تیرے لیے نہیں لے سکتا، ہاں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جب تو تھک جائے گا تو عمر تجھے اوپر سوار کر کے خود نکیل پکڑ کر چل پڑے گا. یہ ہوا ہے، یہ کوئی خواب کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایسے انہوں نے. اقبال کہتا ہے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہماری اس تنظیم سے. اقبال کہتا تھا نا کہ ابلیس نے کہا کہ بھائی ڈرا کے رکھنا ہے کہ حضور کا دین نہ آ جائے. ہم نے صرف ابھی لبیک کا نعرہ لگایا، ابھی تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اسلام کو تخت پر بٹھانے کے لیے. اس نعرے کے اندر اتنی جان اور اتنی پاور ہے کہ نعرہ یہاں لگتا ہے پورا کفر کہتا ہے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. خلاف جو ہوا، علامہ رضی حسینی نے مجھے کہا کہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنا کسی جماعت کے خلاف ہوا ہو، اور پھر رات کا جو منظر تھا اور ابھی جو منظر ہے، نہیں ہو سکتا. ایک ہی اس کی وجہ ہے. اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدل. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک. پھر کے گلی گلی تباہ، اب وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا، وہ آ رہا ہے ڈالر دے گا. آج اقبال زندہ ہوتا تو بتاتے بھئی کتنے اونٹ کھلے ہوئے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہ چر رہے ہیں. ہاں جی، اقبال آج ہوتا تو اس سے ہماری بات ہوتی. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیاسی بات میں کوئی بھی نہیں کروں گا. اگر کوئی بات میں مجھے کوئی پکڑ لے تو میں اس کو بالکل جواب دینے کے لیے، لیکن حضور کا دین تو بیان کرنا ہے، ہم یہ تو بیان کرنا ہے. اور آخری جو حضور کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس کے اندر حضور نے یہی فرمایا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. فرمایا تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں تو بتاؤ قیامت والے دن تم کیا کہو گے میرے بارے میں، کیا کہو گے، میں دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. حضور کیا کہیں گے، آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے تو امت کی خیر خواہی کی کمال کر دی، آپ نے تو حضور ہمارے ساتھ نصیحت کرنے میں حد ہو گئی. تو نبی علیہ السلام نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، یرفعها الی السماء. حضور ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر صحابہ کی طرف انگلی کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، یا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا میں مکمل دین ان کو دے کر جا رہا. ہم اس دین کی بات نہ کریں جس کے لیے حضور نے اللہ کو گواہ بنایا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بیان نہ کریں، مولانا یہ بیان نہ کریں. یہ کیسے بیان نہ کریں، یہ تو بیان ہونا ہے. آج اس وقت بھی لوگوں کو بڑی تکلیف تھی اور آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ درد رہے گا. اس درد کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ پوری امت کو یہ پیغام دے کہ انہیں جانا انج نہیں بھائی، پوری گونج پوے. یہی تو ساڑھا منشور ہے. لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے بارے میں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہے تو پھر سمجھو، نہ علامہ بغدادی صاحب، نہ کسی اور، نہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کسی کو کوئی نعرہ ہے جو لگاتے ہیں ہمارے نعرے، وہ خود ذمہ دار ہیں، اللہ سے ان سے پوچھے گا. ہمارے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میرے بارے میں بار بار امیر المجاہدین امیر المجاہدین، اتنی دیر میں آپ کون سے بات کریں؟ امیر المجاہدین بیٹھا ہے نا آپ کے سامنے، وہ اپنی خود ذمہ دار ہے، باتیں کرے گا. میرے اعلان کرنے میں 10-10 منٹ لگانے کا کوئی معنی نہیں. آپ حضور کے دین کی بات کریں، اپنے آپ کو بدلے. یہ نہیں کہ ایک بات کسی کو ناپسند آئی تو پوری جماعت کو تباہ کرنے کے لیے تل گئے. آپ کیوں ان فتنوں کا شکار ہیں؟ حضور نے فرمایا کئی دجال آئیں گے، دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم.
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. حضور نے ایک دجال نہیں فرمایا، فرمایا کئی دجال آئیں گے اور بڑے جھوٹے ہوں گے. ان دجالوں میں سے ایک دجال میڈیا ہے. جو اچھے لوگ ہیں وہ اسے مستثنا ہیں. اچھے لوگ اچھے ہی ہیں، ہر محکمے بھی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے 3400 روپے کی ریڑھی کیلے والی شیخو پورے کے اندر میڈیا پر دکھائی گئی اور لاکھوں کے ہمارے مجمع نہیں دکھائے گئے. یہی دجالی ہے، اور اس سے بڑی کیا دجالی ہے. اور کذاب یہ بچہ جو ہے یہ کیلے بیچ رہا تھا، اس سے 3400 روپے کے کیلے لوٹ لیے گئے. 3400 روپے جنہوں نے پورے ملک لوٹے وہ تو بن گئے حکمران، اور جعلی ریڑھی لے کر جناب ہمیں بدنام کیا گیا. ایسے بڑی ہم سے بھی سنتے نا، اس بچے بھی سے بھی سنتے. پورے پاکستان میں ہمارا ایک جرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی جرم بنتا نہیں ہے. وہ بچے کو ایک بندے نے پیسے دیے کہ یہ پوری ریڑھی جو ہے وہ دھرنے میں جا کر تقسیم کر دو. پیسے تو اس کو مل گئے. اب انہوں نے کہا نہیں جی اور تو کوئی ملا ہی نہیں. جھوٹ نہ بولو، جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک. نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. جتنے مرضی جھوٹ بولو، حضور کا دین تمہارے جھوٹوں سے اب رکنے والا نہیں ہے. ہاں ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کرو. یہ ان کو اب 1.5 سال تو ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں. 21 کروڑ کی بات کرتے ہیں جی، 21 کروڑ لے لیا. 21 روپے بھی ثابت کوئی نہ کر سکتا، اور تا صبح قیامت کوئی نہیں ثابت کر سکتا. کیسے ہوگا بھائی، کیسے کیا ہوگا؟ یہ بھی تو پھر تو نے سنا کیا ہے؟ سنا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بھی بری ہے بد یقینی. آپ کہیں میں کیا ہونا ہے؟ جن کا کام ہے وہ کریں گے. ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم بدر میں پہنچ جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم میدان احد میں چلے جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے خندق کھود کے کھڑے ہو جائیں، پیٹ پر پتھر باندھ کے کھڑے ہو جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ رسول اللہ ابھی آدھا سر دھوئیں، جبریل پھر آ جائیں، حضور آپ نے ابھی ہتھیار نہیں کھولنے، بنو قریظہ کا فیصلہ پہلے کرنا ہے. یہ دین آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے لیست لہو راحتن، حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا، تو آپ کیسے آرام پا سکتے ہیں؟ محنت کریں، نعروں سے نہیں آئے گا، محنت آپ کو کرنی ہوگی. آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو دیں نا لبیک یا رسول اللہ کو، اور تنقید چھوڑ دیں. او فلاں جی یہ کر رہا ہے، چھوڑے اس کو کیا کر رہا ہے، تو بتا تو کیا کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا تھا، وہ حضرت صاحب آپ کو گالی. مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلاں بندہ خلاف کر رہا تھا، میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا. مولوی خادم کی پگڑی تو بال ایک اور، اب میں نے ایک بال اور 11 گز بنا لیا. پہلے تو 9 گز تھی نا، اب 11 گز پکڑی ہے پوری میری 11ویں والے کے نام پر. ہاں جی پگڑی کے بل اور 2 بڑھ گئے. ہاں جی تو اب ہماری پگڑی کے تو بل اور 2 بڑھ گئے. یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا میری بےزتی ہو گئی، بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی. ہاں جی آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے. یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئیں، اور نہ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑے، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. جب عمر بن عبد وہ گھوڑا ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر کے آ گیا، یہ ہے جی سنت ہے، تو حضور پھر خود تلوار پکڑ کر پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور حضور نے یہ بتایا سنت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جو دین کا رہنما ہو وہ خود تلوار پکڑ کر کھڑا ہو جائے. ہاں جی یہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں زور کی بھی قضا ہوئی ہے، عصر کی بھی قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے، اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹائم جا کر پڑھی. تو یہ بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھودی ہے. اور یہ تو پڑھ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھودی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے. یہاں بڑا قیمتی ہے مولوی خاتم، اگر اس کو ہتھکڑیاں لگ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتھکڑی لگ گئی، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے تو یہاں مٹی اٹھائی، اور ایک بار نہیں اٹھائی. حتی وارت تراب و بیاض بطنی. برا بن عازب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے،
اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا. تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی نے اٹھ اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ برکت کے لیے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے. حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے. پاگل ہو جاتا ہے بندہ دو میں جہانا دے مالک کو امن. تو حضور مٹی تھے چک کے دین واسطے لے جامن. آج دین کے لیے اتنی پگڑی قیمتی ہو گئی اگر یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے اتر بھی جائے. میں جب وہ مجھے مار رہے تھے میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی. وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں مارتے ہو, مجھے مارو. تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر. تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی. جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی. تو ہماری پگڑیاں پھر رکھی ہم نے کس کے لیے؟ اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا کہ جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ اتر گئی. تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو اور کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اس لیے رکھی ہوئی ہے شاید میرا ویل چیئر پر بیٹھنا اسی لیے ہے. اور یہ بھی عجیب ہی بات ہے کہ بندہ 2 دن ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا. تو میں جناب 5 مہینے اور 22 دن ایک جگہ بیٹھا رہا. 8 فٹ کی چکی میں ہم 3 بندے رہے. 2.5 فٹ جگہ آتی ہے فی بندے. قبر جتنی جگہ تھی, اس سے زیادہ جگہ نہیں تھی. ایک ہی جگہ, میں تو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا 24 گھنٹے. آنکھ کھولی تو سلاخیں ہیں, جیل کی دیواریں ہیں. جب سویا تو تب بھی وہی دیواریں, جب جاگا تو وہ تب بھی وہی دیواریں, جب روٹی کھانے لگے تب بھی وہی دیواریں تھی. تو بیٹھے رہے. تو جن کا کام تھا انہوں نے ہمیں کچھ نہیں ہونے دیا, ورنہ ان کا پروگرام تو یہی تھا یہ خود کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا. مجھے ایک بیماری بھی وہاں نہیں لگی. سگے سرخم کر, وہ کہتا ہے کتے سے بھی بری ہے غلامی, کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی کمزور کتا طاقتور کتے کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا. لیکن اقبال کہتا ہے غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی غلامی سے بھی بری. تھا نہ جو خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. ہاں, غلامی کتے سے بھی بری اور بے یقینی. تقریر پوری سن لی, صدیق اکبر کا خطبہ بھی سن لیا, حضور نے حکومت کیسے فرمائی وہ بھی سن لی. 10 سال رسول اللہ نے حکومت فرمائی نا جناب, پھر صدیق اکبر کے 2.25 سال, پھر فاروق اعظم کے 10 سال, پھر عثمان غنی کے 12 سال, پھر مولا کائنات کے 5.5 سال, اور پھر امام حسن کے 6 مہینے. یہ ساری حکومت سننے کے بعد بھی جاتے ہوئے کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ بھائی کیسے کیا ہوگا؟ یہ بھی تو پھر تو نے سنا کیا ہے؟ سنا تعذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بھی بری ہے بد یقینی. آپ کہیں گے کیا ہونا ہے؟ جن کا کام ہے وہ کریں گے. ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم بدر میں پہنچ جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے ہم میدان احد میں چلے جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے خندق کھود کے کھڑے ہو جائیں, پیٹ پر پتھر باندھ کے کھڑے ہو جائیں. ہمارا اتنا ہی کام ہے کہ رسول اللہ ابھی آدھا سر دھوئیں, جبریل پھر آ جائیں, حضور آپ نے ابھی ہتھیار نہیں کھولنے, بنو قریظہ کا فیصلہ پہلے کرنا ہے. یہ دین آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے کہ حضور نے لیست لہو راحتن, حضور نے ساری زندگی آرام نہیں پایا, تو آپ کیسے آرام پا سکتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں میرے نانا جان ساری زندگی آرام نہیں پایا. اور پھر جی وہ ہمیں بہت جناب لوگ ڈراتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد, فرمایا جتنا مجھے دین کے بارے میں ڈرایا گیا, اللہ کے بارے میں مراد دین ہی ہے, فرمایا مجھے جو دین کے بارے میں ڈرایا گیا 1,24,000 نبی اور رسولوں میں سے کسی کو نہیں ڈرایا گیا. باقی رہ گئی اذیت, یہ ہتھکڑیاں لگنے سے بندے کے بازو تو نہیں, مجھے تو انہوں نے لگائی بھی نہیں, جن کو لگیاں ان کے بازو ٹوٹے. آپ کو کچھ ہوا آپ کو, بلکہ لطف آیا, بازوؤں میں جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. کیوں کہ جو جن کے وجہ سے ہتھکڑی لگی کام تو ان کا ہے, وہ اتنے کریم ہیں کہ ان کے پانی سے حضرت عمر بن اخطب نے تھوڑا سا تنکا نکالا, حضور پانی نوش فرمانے لگے, عرض کی حضور پیالہ مجھے دیں, وہ اتنا معمولی سا تنکا باہر نکالا, تو حضور نے فرمایا اللہم جملو, یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے, اس کو خوبصورت. تو آپ جن کا ختم نبوت کا کام کریں گے, ناموس رسالت کا, آپ کو دعائیں نہیں ملیں گی. یہ چھوڑ دیں یہ ساری باتیں. باقی رہ گیا منافقین, وہ تو اس دور میں والمرجفون فی المدینہ, وہ تو مدینہ منورہ میں حضور کی ظاہری حیات میں افواہیں پھیلاتے, اے جی لبیک والے اندر گئے ہن نہیں چھڑ دے, ہن نہیں چھڑ دے.
ਇਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਖਤੇਦਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੜਨਾ ਹੀ ਚੜਨਾ। ਉਹ ਬਚ ਜਾओ भाई नसी, बच जाओ लब्बैक का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लब्बैक का इतना ही माना है, तवज्जो, लब्बैक का ये माना नहीं हमने इख्तिदार लेना है, लब्बैक का ये माना नहीं हमने हुक्मरानी करनी है, लब्बैक का ये माना नहीं कि हमने अपने बच्चों को ऊपर लाना है, पंप बनाने हैं, महल्लात बनाने हैं, फैक्ट्रियां बनानी है, कोई इस किस्म का डॉलर जमा करने हैं, बैरून ममालिक के दौरे करने हैं, अपनी शख्सियत बनानी है। लब्बैक का एक ही माना है। लब्बैक जब हम कहते हैं तो इसका माना हुजूर मैं भी हाजिर, मेरी औलाद भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, मेरी इज्जत भी हाजिर, मेरी आबरू भी हाजिर, मेरे माँ बाप भी हाजिर। ये इसका माना है, इसका और कोई माना नहीं है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये सच्चाई की दलील नहीं है आपका यहाँ प्रोग्राम हो गया, ये उधर कबूल है ना, ये जमात कबूलियत की वजह है कि जनाब अभी महफिल शुरू ही हुई है तो बारिश आना शुरू हो गई। हुजूर तो जब बारिश होती तो हुजूर खुद जाके बारिश में खड़े हो जाते, फरमाया ये अभी अभी अल्लाह की तरफ से आई। तो मैं तो उस वक्त इतना अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है ये जो है बारिश जो हमारे सरों पर मुंह पर गिर रही है, ये तेरा करम है, ये कबूलियत की दलील है। यकीन अब नहीं आ रही ना, खत्म हो। यही था कि भाई तुम परेशान क्यों होते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों लोगों की बातें सुनते हो, जिनका काम कर रहे हो उनकी बातें सुने, उनकी बातें सुने। उन्होंने कहा मौलाना छोड़, लब्बैक के साथ क्या होने वाला है, मुझे ये बता कि सिद्दीक अकबर जब नमाज पढ़ाने लगे 9 हिजरी को और मकामे अरज के ऊपर सुबह की नमाज पढ़ाने लगे सिद्दीक अकबर सुबह की, और यहां तक हाथ ले गए थे सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए, तकबीर तारीमा हो गई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी हैं, फरमाया पीछे से मदीना मुनव्वरा की तरफ से एक ऊँटनी के बोलने की आवाज आई। सिद्दीक अकबर यहां अल्लाह अकबर कहने लगे, फरमाया ये रसूलुल्लाह की जदआ ऊँटनी की आवाज है। हुजूर की 3 ऊँटनियां हैं, गदबा, कसवा और जदआ। तो अफजलुल खल्क बा ये हुक्मरान है मुसलमानों के, हुजूर की शान तो बराउल बरा है। उन्हें यह भी पता था कि हुजूर की फलां ऊँटनी की आवाज ऐसे है। हम जिस हुक्मरानी की बात करते हैं उसमें हुक्मरान वो होगा कि जो रसूलुल्लाह की ऊँटनियों की आवाजें भी याद रखेगा। हाँ जी, फरमाया जदआ ऊँटनी की आवाज है। नमाज अल्लाह की पढ़ने लगे थे, लेकिन हुजूर की ऊँटनी की आवाज आई तो हाथ नीचे कर दिए, फरमाया अब हुजूर ही आएंगे तो नमाज पढ़ाएंगे। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तवज्जो जी, क्या इत्थे हाथ चुक के बंदा ऊँटनी की आवाज सुन के नीचे कर लवे, क्यों जी? ऊँटनी की आवाज तो एक जैसी होती है ना, नहीं होती एक जैसी, बातें लोग करते हैं। आप हुजूर की शानें बयान करें। हाँ, अफजलुल खल्क बाद रसूल का ये अमल, मैं रात को जब उठता हूँ ना, मुझे कोई परेशानी हो तो मैं सिर्फ ये हदीस पढ़ के फिर मुझे सुकून आ जाता है। मैं कहा जी साहबा इस गलती ताड़े चरांदे सन कि हुजूर दी फलानी ऊँटनी क्यों जी बोल दी, फलानी क्यों जी बोल दी, फलानी क्यों जी बोल दी, और अल्लाह की नमाज पढ़ने लगे हो तो हाथ नीचे कर दें, और मैं आप हुजूर ही आएंगे तो नमाज पढ़े। देखा तो मौला अली आ गए हुजूर की ऊँटनी पर। ये झगड़े जो है तो गाती, फरमाया अमीरुन अम रसूलुन, फरमाया आपको हुजूर ने मेरी जगह मुझे हटाकर आपको अमीरुल हाज बना दिया है या आप ऐलान करने के लिए आए हैं? वो भी तो हैदर कर्रार थे, फरमाया अमीर आप ही हैं, मैं ऐलान करने के लिए आया। ये तो बात है। अपने आप को बदलो, यकीन के साथ हमारे साथ चलो। जो पे यकीन, आप तो यकीन वाले हैं, मैं आपसे थोड़ी थोड़ी जो कमी है उसको दूर करें। लोगों की बातें सुनना बंद कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। लोग तो रोजाना हमारे फांसी के फंदे तक तो रोजाना में पहुंचाते हैं। जब हम अंदर थे ना कहते नहीं इन्हें तो नहीं बचना, वो तौबा तौबा तौबा। मेरी मस्जिद के करीब से कोई नहीं गुजरता था, सुनसान। मुझे बताया कि जहां तो बंदा ही कोई नहीं गुजरता था, गलियां भूल गए लोग कि नहीं हूं तो मौलाना फट्टी चढ़ के आना है। तो मैं तो आपके पास सबसे बड़ा मुजरिम तो मैं हूं। ये कोई जुर्म है यार लब्बैक का नारा लगाना? यही तो कब्र के अंदर जवाब है। समझा? जब फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में तो फरमाया लब्बैक कहते कहते तो आया। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब कल क़यामत वाले दिन जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो उस दिन फिर क्या होगा? हुजूर हम भी आ गए, गुलाम आ गए। तो
تو پھر اس دن کیسا آپ کیوں لوگوں کی باتیں سنتے ہیں؟ ہم نے کبھی لبیک کو استعمال کیا جی؟ آپ نے غلط طریقے کی. جو آدمی لبیک کے نام کو غلط استعمال کرے آپ مجھے اطلاع دیں، کسی سے پیسہ وصول کرے، پتہ. یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمیں کسی نے چھوڑنا تھا. پورے پرچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خلاف کہ یہ بتے خور ہیں یا ان کی جماعت قاتل ہے یا انہوں نے بندے مارے ہیں. ہمارے بارے میں ایسا کوئی بات، ایک یہی وہ تفتیش کرتے تھے بار بار بدل بدل کر. پیسے کون دیتا ہے؟ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کیوں شاہ، کیوں کس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی یہ چیز جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے؟ یہ ہے وہ بات جو آج جھولیوں میں گدایا نے در کی ہے. یہ جو ادھر سے ہمیں ملا ہے نا تو بادشاہ بھی اس سے پریشان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دسو اے بادشاہو، پوری دنیا دے شہنشاہ دسو، آج جڑا در رسول دا فقیر خیرات لے کے مڑیا، کیا تہاڈے کول یہ چیز ہے؟ یہی تو ان کو درد ہے، ان کی جھولی میں وہ چیز نہیں ہے. تو نہیں ہے تو ہمارے گاٹے کیوں لگتے ہو؟ جا کے مانگو. یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. ہمیں کیا ہے؟ توجہ، نعرہ تکبیر. انج نہیں بھائی، شیرو پورے نعرہ لاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. بس میں اب تقریر ختم کرنے لگا ہوں. آپ ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ پوری دنیا میں یہ گونجے، اور گونجتے گونجتے وہاں جنت البقیع کے ایک طرف جا کر ارکے حضور وہ آپ کے غلام یہ نعرہ لگا رہے تھے. ایک کونے میں ایسے کر کے حضور وہ کراچی میں نعرہ لگ رہا تھا، آپ کی ختم نبوت کی پاسداری، آپ کی ایسا نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت. کھڑے ہو جائیں جی، سارے کھڑے ہو جائیں. اور تاجدار ختم نبوت، تھوڑا سا اور زور. اور تاجدار ختم نبوت، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا. تصور کر کے جو حضور ہمارے لیے دین دے کر گئے اس دین کی بات کریں. او آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا. بس بھائی بس، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. زور لگا کے آیا آیا، آیا آیا دین آیا، آیا